اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حاضرین سامعین، ہم خلاصہ قرآن مجید کے حوالے سے آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور آج جو ہے ہمارا ایک پوائنٹ جو ہم نے کل آپ دوستوں کے سامنے رکھا تھا کہ قرآن مجید جو ہے وہ بیوہ کے بارے میں فرماتا ہے کہ اسے جو ہے 1 سال تک جو ہے، یعنی خامند کے گھر میں نان و نفقہ کے ساتھ پوری، یعنی تحفظ کے ساتھ اسے جو ہے وہ رکھا جائے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ جو آیت پاک ہے 240 آیت پاک ہے، اور پیچھے ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ عدت جو ہے وہ طلاق کی صورت میں 3 ماہ ہے، اور خامند فوت ہو جائے تو خاتون کی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے۔ اب یہ ہے کہ قرآن مجید جب یہ فرماتا ہے کہ 1 سال تک اس کو جو ہے وہ کیا جائے، اس کی کیا ریزن ہے؟ یعنی پہلے 4 ماہ 10 دن اور پھر 1 سال جو ہے رکھنے کے حوالے سے، اس میں جو شرعی اعتبار سے ویسے تو مسئلہ ناسخ و منسوخ کا ہے، لیکن میں اپنے دوستوں کے سامنے جو چیز رکھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ 4 ماہ 10 دن جو ہیں وہ قانونی اعتبار سے ہیں، اور 1 سال جو ہے وہ دراصل اخلاقی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے اور عورت کے تحفظ کی خاطر ہے۔ مثال کے طور پہ اگر وہ 1 سال تک رہنا چاہتی ہے اور اس کے لیے کوئی مزید کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنی زندگی کو گزار سکے، یا اس کے پاس 4 ماہ 10 دن میں کسی فیصلہ کن نتیجے تک وہ نہیں پہنچی، تو اس صورت میں اخلاقی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے عورت کے تحفظ کی خاطر تو گویا قرآن مجید کا یہ جو فرمان ہے یہ دراصل یوں سمجھیے کہ مصلحت کے تحت ہے اور حالات کے مطابق ہے۔ تو یعنی مقصد یہ ہے کہ ایک عورت کو اگر 1 سال تک، اور یہ اس حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ ریاست یہ فیصلہ کر سکتی ہے یا عدالت یہ فیصلہ کر سکتی ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ 1 سال تک، تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ شریعت نے عورت کو فیصلہ کرنے میں جو آزادی دی ہے کہ وہ اپنا فیصلہ پھر خود کرے اس حوالے سے۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ عدت کے دوران جو ہے وہ پیغام نکاح یا وعدہ کرنا، شریعت کہتی ہے کہ ایسا نہ کریں، یعنی کسی سے یہ وعدہ نہ کریں کہ ہم نے آپ سے نکاح کرنا، یہ اس طرح کی وعدہ وعید نہ ہو، اور پیغام نکاح بھی عدت کے درمیان میں نہ دیا جائے۔ اس لیے اس کی بہت سی وجوہات ہیں، نفسیاتی وجہ بھی ہے، عورت ایک صدمے میں ہے، ایک تکلیف میں ہے، ایک اذیت میں ہے، تو اسے ایک فرصت کے ساتھ اس پہ فیصلہ ٹھونسا نہ جائے۔ جب 4 ماہ 10 دن ہو جائیں تو پھر آپ، ہاں البتہ قرآن یہ فرماتا ہے کہ آپ بات کو اشارتاً کر سکتے ہیں، یعنی پیغام نکاح واضح نہ دیں، نہ کوئی وعدہ ہو، لیکن قرآن فرماتا ہے کہ اشارتاً آپ کہہ سکتے ہیں، جیسے انسان کسی سے کہتا ہے کہ بھئی آپ جو ہیں وہ خاتون ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ میری زندگی کے لیے بہترین ہوگی، اس طرح کی کوئی اشارتاً بات جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، لیکن صراحت کے ساتھ پیغام نکاح یا وعدہ وعید یا اپنا فیصلہ ٹھونسنا کسی خاتون پہ یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور مسئلہ آتا ہے جس میں نکاح تو ہو جاتا ہے لیکن اس میں عدت نہیں ہوتی۔ اب وہ کون سا ایسا نکاح ہے کہ جو طلاق کے بعد اس کی عدت نہ ہو؟
یعنی ایک خاتون کا نکاح ہوا ہے لیکن نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، یعنی رخصتی نہیں ہوئی، یا آپ کہیں کہ رخصتی ہو گئی ہے مگر خلوت صحیحہ جسے کہتے ہیں فقہا کی اصطلاح میں، یا ہم کہیں گے کہ مکمل تنہائی جو ہے میاں بیوی کو نہیں ملی اور اس سے پہلے طلاق کا حادثہ ہو گیا، طلاق ہو گئی۔ اب اس صورت میں چونکہ رخصتی نہیں ہوئی یا جو ایک خلوت صحیحہ ہے وہ نہیں ہوئی، اس لیے اس خاتون کی جو عدت ہے وہ نہیں ہوگی، یعنی طلاق ہو گئی تو طلاق ہونے کی صورت میں اس کی عدت نہیں ہے، اس لیے جب عدت نہیں ہے تو اس وجہ سے اس کا نکاح فوراً ہو سکتا ہے۔ اب طلاق جو ہے وہ ایک دی ہے یا دو دی ہیں یا تین دی ہیں، کون سی طلاق دی ہے؟ یعنی اگر اس نے ایک دی ہے تو اس کو ہم طلاق بائنہ کہیں گے، دو دی ہیں تب بھی طلاق بائنہ ہوگی۔ میں کل بتا چکا ہوں کہ طلاق بائنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رجوع نہیں ہو سکتا، ہاں البتہ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے۔ یعنی طلاق اگر دو دی ہیں تو پھر دوبارہ نکاح جو ہے وہ اسی خاتون سے ہو سکتا ہے بغیر کسی عدت کے۔ اب اس کے بعد مسئلہ آتا ہے، قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ حق مہر کیا ہوگا۔ اب حق مہر کیا ہونا چاہیے؟ اب واضح ہے کہ اگر مقرر کر دیا گیا ہے حق مہر تو اس میں جو ہے حق مہر اس کو خاتون کو چونکہ رخصتی نہیں ہوئی لہٰذا اس لیے اس کا حق مہر آدھا ہوگا۔ مثال ہے کہ 2 لاکھ مقرر کیا ہے، ویسے ہے مطلب ہے کہ ایسا کیا نہیں جاتا، ویسے ہمارے یہاں 2-4 ہزار ہی کیا جاتا ہے، تو میں ویسے مثال کے طور پہ 2 لاکھ کہہ رہا ہوں۔ تو 2 لاکھ اگر مثال ہے کہ کسی نے حق مہر مقرر کر دیا تو خاتون چونکہ رخصت نہیں ہوئی یا خلوت صحیحہ نہیں ہوئی تو اسے 1 لاکھ حق مہر دیا جائے گا۔ اب قرآن مجید اس مقام پہ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ خاوند نے جوش میں آ کے حق مہر زیادہ مقرر کر دیا ہو اور اس کی استعداد اتنی نہ ہو اور وہ نہ دے سکتا ہو، یا یہ ہے کہ شادی کے اخراجات اور دیگر چیزوں کی وجہ سے وہ حق مہر اس وقت نہ دے سکتا ہو۔ تو قرآن مجید اس مقام پہ دونوں کو بڑی خوبصورت بات قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ الا یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح وان تعفوا اقرب للتقوی ولا تنسوا الفضل بینکم ان اللہ بما تعملون بصیر۔ قرآن مجید یہ فرما رہا ہے دونوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آپ دونوں کے درمیان تعلق تو نہیں رہا، لیکن اگر اللہ نے گھر والی کو، بیوی کو، اگرچہ طلاق ہو گئی، میاں بیوی کا تعلق نہیں رہا، تو اگر اللہ نے عورت کو صاحب استعداد بنایا ہے، امیر خاتون ہے، اسے 1 لاکھ کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو وہ اپنے خاوند کو حق مہر اپنا معاف کر سکتی ہے۔ اور اگر خاوند کو اللہ نے استعداد دی ہے تو ویسے تو 1 لاکھ بنتا ہے، لیکن خاوند جو ہے احساناً مروتاً جو ہے اسے 2 لاکھ دے سکتا ہے۔ قرآن مجید اس مقام پہ ایک لفظ فرماتا ہے وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، تمہارے درمیان میاں بیوی کا تعلق تو نہیں رہا لیکن انسانیت کا تعلق تو ہے، عزت کا تعلق تو ہے نا، فضیلت کا تعلق تو ہے کہ تم باہم میاں بیوی کے رشتے میں ایک بار آئے اور پھر نہیں ہو سکا تو کوئی بات نہیں، لیکن مروت کا تعلق، انسانیت کا تعلق اور باہمی ایک عزت کا تعلق کہ تمہارے درمیان یہ رشتہ نہیں رہا مگر اسلام کا رشتہ، ایمان کا رشتہ، عزت کا رشتہ، وقار کا رشتہ، یہ رشتہ تو موجود ہے نا۔ اس رشتے کو وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، یہ رشتہ نہ بھلاؤ کبھی بھی، چاہے میاں بیوی آپ نہیں رہے لیکن جو عزت کا تعلق ہے اسے مت بھلاؤ۔ اب دیکھیے قرآن مجید کتنی خوبصورت بات کر رہا ہے۔ اختلاف ہو گیا
لیکن ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھو۔ کیوں؟ یہ نہیں ہے کہ آپ کہو کہ میں نے اس لیے طلاق دی ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کے کردار میں کوئی بات نہیں نہ ہو۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، عورت کہے کہ بھئی میں نے اس سے رشتہ نہیں رکھنا اس لیے کہ اس میں یہ عیب نہیں۔ وَلَا تَنْسَبُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھو۔ اب دیکھیے قرآن مجید اس مقام، میں نے جیسے آپ سے عرض کیا کہ قرآن مجید اس طرح اس مقام پر بھی فرماتا ہے وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، یاد رکھو یہ بات تقوی کے بڑی قریب ہے۔ آپ سوچئے کہ اقرب ہے، سب سے زیادہ قریب بات تقوی کی ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم متقی ہیں مگر کسی کی عزت اور اس کے رکھ رکھاؤ کا خیال ہم نہیں رکھتے۔ ہم میاں بیوی بھی بن جائیں تو ایک دوسرے کی عزت کا خیال نہیں رکھتے۔ تعلق ٹوٹ جائے تو پھر تو ہم 100 عیب نکالتے ہیں، بتاتے ہیں، جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ اس کے کردار میں یہ گندگی تھی، یہ غلاظت تھی، یا میرا خاوند جو ہے اس طرح کا تھا تو لہذا، لیکن قرآن کہتا ہے ایسا نہ کرو۔ اور یہ کن لوگوں کے لیے لازم ہے؟ قرآن کہتا ہے حقاً علی المتقین، بھئی یہ جو لازم ہے متقی مردوں پر جو ہے یہ خاص خیال رکھیں کہ عورت کے کردار اور عزت بڑے نازک آبگینوں کی طرح ہوتے ہیں، بڑا نازک کردار ہوتا ہے عورت کا، اس لیے مردوں پہ لازم ہے کہ وہ عورتوں کے کردار پہ کوئی بات نہ کرے۔ اب قرآن مجید آگے پھر اگلی جو ہمارا چوتھا ربع ہے اسی میں ہی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ افراد کا زیادہ ہونا اہمیت نہیں رکھتا، افراد کا زیادہ ہونا اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ افراد کا اہل ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کی اہلیت ہے کہ نہیں ہے، اصل یہ مسئلہ ہے۔ اب مثال کے طور پہ مثال دیتا ہوں میں کہ بھئی جہاز کو اڑانا ہے اور وہاں پہ 5 لاکھ لوگ جمع ہو گئے لیکن کسی کو بھی جہاز اڑانا نہیں آتا۔ اب جو بھی اس میں بیٹھے گا اناڑی وہ خود بھی تباہ ہوگا، جہاز بھی تباہ کرے گا، اربوں روپے کا جہاز تباہ ہو جائے گا۔ تو اناڑی اصل چیز کیا ہے؟ افراد کی اہلیت۔ اب قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمیں کوئی بادشاہ چاہیے جو ہماری قیادت کرے اور ہمارے رہنما چاہیے ایسا، اور نبی اس وقت شموئیل کہتے ہیں وہ بوڑھے تھے، تو انہوں نے اللہ سے درخواست کی تو اللہ نے حضرت طالوت کو مقرر کیا۔ قرآن مجید ان کا ذکر کرتا ہے تو بنی اسرائیل نے کہا طالوت یہ کیسے، اس کے پاس تو مال نہیں ہے، معیار کیا تھا کہ مال نہیں ہے اس کے پاس، تو اللہ نے جواب دیا دیکھیں صلاحیت ہے، کون سی 2 صلاحیتیں قرآن نے ذکر کی، کیا؟ فی العلم والجسم، یعنی علمی اعتبار سے اہلیت رکھتے ہیں اور جسمانی اعتبار سے فٹ ہیں کہ نہیں ہیں اس ذمہ داری کو نبھانے کے لیے۔ یعنی اصل چیز کیا ہے؟ اہلیت۔ اب قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے اعتراض تو کیا کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کا خاندان بڑا نہیں ہے، ان کا حسب و نسب بڑے نہیں ہیں، یہ چیزیں تو اس کے پاس ہے ہی نہیں، تو پھر ہم اس بات کی اہلیت رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، علم اور جسم۔ اب دیکھیے قومی زندگی میں ہمیں کون سی چیز پہ فوکس کرنا چاہیے، یا اپنے بچوں کی تربیت میں کون سی چیز پہ فوکس کرنا چاہیے؟ کس چیز پہ؟ علم اور جسم۔ یعنی اگر اسے دیکھا جائے دور جدید میں دیکھا جائے تو ہم کہیں گے یونیورسٹیز، مدارس، جامعات اور ہاسپٹلس اور کھیل کی جگہ، یہی چیزیں ہیں جس سے علم اور صحت دونوں سیکیور ہو جاتی ہیں ہمارے بچوں کی۔ اصل صلاحیت کیا ہے، اہلیت کیا ہے؟ کہ علم اور جسم۔ قرآن مجید نے بتایا، آج سے صدیوں ہزاروں سال پہلے قرآن مجید نے اس بات کو واضح کیا۔ اب کہتے ہیں طالوت اپنی فوج کو، بنی اسرائیل کی فوج کو لے کے چلے، تو اب سامنے بہت بڑی فوج تھی، تو جب لمبا سفر کیا تو لمبے سفر میں حضرت طالوت نے فرمایا کہ بھئی آپ جو ہیں ہم اب تھک چکے ہیں، پیاس ہمیں لگ چکی ہے، ہم نے جو ہے یہ جو پانی ہے یہ نہیں پینا،
کیونکہ پانی جب بھر جائے پیٹ میں تو پھر آنکھیں بند ہو جاتی، بندہ سست ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں افطاری کے بعد اگر پانی کی زیادتی ہو جائے تو نیند آنے لگتی ہے، اور بندے کا بدن ایک دفعہ بالکل ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک ڈھیر ہو گیا ہے، یعنی بوجھ سا لگتا ہے اپنا جسم۔ تو حضرت طالوت نے کہا کہ پانی آپ لوگوں نے نہیں پینا۔ اب دیکھ لیجیے امتحان تھا، اور پھر شریعت نے، دین آسانی بھی رکھتا ہے، فرمایا چلو بھر پی لو، یعنی چلو بھر پی لو، پیاس کی شدت ختم ہو جائے لیکن پیٹ مت بھرو۔ لیکن سب نے پیٹ بھرا، کچھ لوگ ایسے تھے کہ جنہوں نے پیٹ نہیں بھرا، چلو بھر لیا۔ اب وہ چند سو رہ گئے، کہتے ہیں کہ 313 تھے وہ بھی، غزوہ بدر کی طرح، یعنی چند ہی لوگ رہ گئے۔ تو مقصد کیا ہوا کہ جنگ لڑی جاتی ہے زندگی میں، آپ جو بھی جنگ لڑیں وہ آپ کے صبر سے، آپ کے حوصلے سے، آپ کی اہلیت سے اور آپ کی جسمانی صحت سے آپ لڑ سکتے ہیں۔ اب جب جالوت کی فوج کو ان لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بس ہم تو مشکل ہے، ہم تو ہار گئے، وہ ڈھیر ہو گئے، پیچھے رہ گئے۔ اور جنہوں نے چلو بھر پانی پیا تھا، صبر اور حوصلے سے اطاعت کی تھی، قیادت اور اطاعت دونوں یکساں چلتی ہیں، اور اہلیت ہو تو بات بنتی ہے۔ اہلیت اگر افراد کی ہو تو 313 بھی بہت ہیں، لیکن اگر اہلیت نہ ہو تو پھر کروڑوں بھی ہوں تو مسئلہ بنتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نہیں لڑ سکتے، جنہوں نے پیٹ بھر لیا، اور جنہوں نے چلو بھر پیا انہوں نے کہا، الفاظ دیکھیے قرآن مجید یہ فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا قالوا لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنود، کوئی طاقت نہیں، ہم لڑ ہی نہیں سکتے جالوت کی فوج سے۔ لیکن دوسروں نے کہا قال الذين يظنون انهم ملاقو اللہ، کہ جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بہت تھوڑے تھوڑے گروہ ہوتے ہیں جو بڑے بڑے لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں۔ یہ ان صابر، اہلیت، تقوی شعار، مضبوط لوگوں کی بات تھی کہ کوئی بات نہیں، ہم تھوڑے ہیں تو کیا ہوا، تھوڑے بھی جو ہیں وہ بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ جاتے ہیں۔ کیوں؟ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ چلنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج ہم نے آپ کے سامنے قرآن مجید پھر بتاتا ہے فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، سامنے ہزاروں کی، اور یہ سینکڑوں میں تھے، ہزاروں کی فوج سے سینکڑوں ٹکرائے اور تباہ کر ڈالا، اور اس میں حضرت داؤد بھی تھے، یعنی طالوت کی فوج میں حضرت داؤد بھی موجود تھے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اصل چیز انسانوں کی کثرت نہیں ہے، اہلیت ہے، قابلیت ہے، صلاحیت ہے۔ اب مقابلہ اصل میں ہمارا جو ہے اس دنیا کے میدان میں صلاحیت اور قابلیت اور اہلیت کا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو اہل بنانا ہے، تو جب اہل بچے ہوتے ہیں تو وہ قوم کا مقدر بدل دیتے ہیں۔ آج ہمارا الحمدللہ دوسرا پارہ مکمل ہو گیا، اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔